بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کرونا مریض سے اس کے گھر والوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، ایک فرانسیسی ڈاکٹر نے ٹی وی چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے بتایا، آج ایک ایسی گھڑی آئی کہ مجھے لگا کہ میں تکلیف کی شدت سے اندر ہی اندر جھلس رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ کرونا کے ایک مریض نے اپنے آخری وقت میں ہم سے درخواست کی کہ وہ مرنے سے پہلے آخری مرتبہ اپنی اولاد سے اور بیوی سے ملنا چاہتا ہے۔ پہلے تو ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا، لیکن جب وہ مریض بری طرح رو رو کر اصرار کرنے لگا تو ہمیں اس پر بہت ترس آیا اور ہم نے اس کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ ہم اس جگہ کی خاص طور پر صفائی میں مشغول ہو گئے تاکہ مریض کے گھر والوں کو کوئی بھی مسئلہ نہ بنے، کوئی خطرہ نہ بنے۔ بطور ڈاکٹر جب ہمیں یقین ہو گیا اب مریض کے گھر والے کسی اندیشے کے بغیر آ سکتے ہیں، تو ہم نے موت کی آغوش میں آخری سانسیں لینے والے مریض کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے گھر والوں کو فون کیا۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ مریض کے گھر والوں نے باپ سے آخری مرتبہ ملنے سے انکار کر دیا، کہیں باپ سے ملنے کے بعد ان کو بھی وائرس نہ لگ جائے۔ ڈاکٹر نے اس مریض کے گھر والوں کو التجا کی اور لاکھ یقین دلایا کہ ہم نے احتیاطی تدابیر سب پوری کی ہیں، آپ لوگوں کے لیے کوئی بھی خطرہ نہیں ہے، لیکن وہ کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور یہ کہہ کر فون کاٹ دیا کہ آپ ہمیں اس مسئلے کے لیے دوبارہ فون مت کرنا۔ ناظرین، وہ باپ جس نے ساری زندگی اپنے اولاد کی خاطر دھکے کھائے، خود دھوپ میں جلتا رہا اور اپنی اولاد کو چھاؤں میں بٹھایا، خود بھوکا رہا اور اپنی اولاد کا پیٹ بھرتا رہا، جس اولاد کی خاطر اپنا خون پسینہ بہایا، آج وہی اولاد باپ کی آخری خواہش پورا کرنے کی بجائے اپنی زندگی کی فکر کر رہی ہے۔ کیا یہ معاملہ قیامت سے کچھ کم ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قیامت کے ہولناک منظر کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ وہ دن ہے کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ اور اپنے بیوی بچوں سے بھاگے گا۔ ناظرین، دنیا کی بے بسی دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ لوگوں کو راضی کرنے کی بجائے اپنے رب کو راضی کیا جائے۔ یہاں لوگ دنیا میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، مرنے کے بعد قبر کا راستہ تک لوگوں کو یاد نہیں رہتا۔ اس ذات سے دوستی لگائیں جو مرنے کے بعد بھی ہمیں تھام لے گا۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اور صرف اللہ کے دین میں ہے اور یہی کامیابی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی موت اچھی ہو جائے، قبر کے معاملات درست ہو جائیں، تو اپنی زندگی کو اپنے رب کے سپرد کر دیں۔ دنیا والوں کے پیچھے بھاگ کر اپنے رب کو ناراض نہ کریں۔ رب ناراض ہو گیا تو نہ دنیا میں خیر ہے اور نہ ہی آخرت میں ہمارے لیے کوئی خیر ہوگی۔ جو اولاد اپنے باپ کی آخری خواہش پوری نہ کر سکی تو اس اولاد کے لیے یہ بھی امید نہ رکھیں کہ وہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔